بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. کلاس 6 ہسٹری جو ہے یہ آج ہم آپ کی کریں گے ہسٹری میں، اور اس کی جو کچھ لیکچرز وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. ہسٹری میں ہم لوگ یونٹ نمبر 3 کر رہے ہیں، دا ایڈوینٹ آف اسلام مسلم ان ساؤتھ ایشیا، اور اس کا ہم لوگ کریں گے چیپٹر نمبر 1 عربز ارائیو. عرب ارائیو چیپٹر نمبر 1 آپ کا 45 پیج پر ہے جی. عربز ارائیو، عربز ارائیو مین عربوں کی آمد. Arab traders had peaceful contact with the people of the Indian subcontinent from probably as early as the 7th century. عرب ٹریڈرز، عربوں کے تاجروں کے ہیڈ پیسفل کانٹیکٹ، پرامن جو تھے تعلقات تھے، رابطہ تھا ود دا پیپل آف دا انڈین سب کانٹیننٹ، بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے ساتھ، فرام پروبیبلی ایز ارلی ایز دا 7th century، غالباً 7ویں صدی کے سے. دس ٹریڈ واز کیریڈ آؤٹ بائی سی، یہ تجارت جو ہے سمندری راستے سے ہوئی. اینڈ عرب کمیونٹیز ڈیولپڈ ان مینی پارٹس آن دا ویسٹ کوسٹ آف انڈیا، اور عربوں کا جو معاشرہ ہے وہ جو ہے اس کی تکمیل ہوئی، تعمیر ہوا ان مینی پارٹس، بہت سے حصوں میں، آن دا ویسٹ کوسٹ آف انڈیا، انڈیا کے مغربی ساحل سے. دا عرب مرچنٹ اینڈ ٹریڈرز ور اسلام's first contact and therefore the spreaders of Islam in the Indian subcontinent. The Arab merchants، عرب سوداگر اینڈ ٹریڈرز اور تاجر، were Islam's first contact، سب سے پہلے اسلام کو سے متعارف کروانے والے تھے. اینڈ دیئر فور، اس لیے دا اسپریڈرز آف اسلام، اسلام کو پھیلانے والے تھے ان انڈین سب کانٹیننٹ، بر صغیر پاک و ہند میں. ٹریڈ واز کیریڈ آؤٹ، تجارت کی گئی، تھرو اسپائسز، گولڈ اینڈ افریقن گڈس، تجارت کی گئی گرم مسالوں، سونا اور افریقہ کے سامان کے ذریعے سے. دا فرسٹ ماسک آف دا انڈین سب کانٹیننٹ، پہلی مسجد بر صغیر پاک و ہند میں، واز پروبیبلی دا چراوان جمعہ مسجد. پہلی مسجد جو تھی بر صغیر پاک و ہند میں وہ غالباً چراوان جمعہ مسجد تھی جو بنائی گئی. اٹ واز بلٹ ان کیرلا مے بی ان 629 AD، یہ غالباً جو ہے 629 عیسوی میں کیرلا میں تعمیر کی گئی. Impact of Islam. Islam greatly affected the life of the people of the Indian subcontinent with the language, cuisine, all the forms of art, social customs, values and dress. اسلام جو ہے وہ زیادہ تر اس نے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا، بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کی زندگی کو متاثر کیا ود دا لینگویج، زبان کے ساتھ، کیوسائن کھانے پکانے کے طریقوں سے، آل دا فارم آف آرٹ، آرٹ کی ساری شکلوں سے، سوشل کسٹم سماجی رواج سے، ویلیوز اقدار سے، اینڈ ڈریس لباس سے. مسلم ڈڈ ناٹ بلیو ان کاسٹ سسٹم، مسلمان جو ہے وہ ذات پات کے نظام پر یقین نہیں کرتے تھے، وچ واز ویری امپورٹنٹ ان ہندو بلیو، جو کہ ہندو عقیدے میں بہت زیادہ اہم تھا. The Muslim retained their social, legal and administrative fabric to great extent. مسلمانوں نے اپنے معاشی، لیگل، قانونی اور ایڈمنسٹریٹو فیبرک اور انتظام کو جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک آگے رکھا. They were unique in this respect is assimilation of conquer into a local people. They were unique in this respect assimilation، متحد تھے of conquers into a local people، کہ وہ عام رعایا کو بھی جو ہیں وہ ترجیح دیتے. Muslims gained a lot from the Indian subcontinent، مسلمانوں نے بر صغیر پاک و ہند سے بہت کچھ جو ہے وہ حاصل کیا، such as in the fields of astronomy، تقریباً اجرام فلکی کے شعبوں میں، میتھمیٹکس ریاضی میں، and iron smelting etc، اور لوہا پگھلانے میں. محمد بن قاسم. In the 8th century، 8ویں صدی میں، سندھ واز notorious for pirates who attacked ships. سندھ جو تھا وہ بحری ڈاکوں کے معاملے میں بہت زیادہ بدنام ہو چکا تھا. who attacked ships، جو کہ جہازوں پر حملہ کرتے تھے. In 710 AD، Muslims merchant ship were attacked by pirates. 710 عیسوی میں مسلمان تاجروں کے جہازوں پر حملہ کیا گیا تھا by pirates، بحری ڈاکوں کے ذریعے سے. These ships belonged to Hajjaj bin Yusuf Saqafi، the governor of Iraq.
یہ جو جہاز تھے یہ حجاج بن یوسف سقوی کے تھے جو کہ عراق کا گورنر تھا. The treasure were taken from the ship and the men, women and children on it taken prisoners. The treasure were taken from the ships. جہازوں سے خزانہ جو ہے وہ لوٹ لیا گیا. and the men, مرد, women عورتیں and children اور بچوں کو on it taken prisoners انہیں قیدی بنایا گیا. راجہ داہر was the ruler of Sindh. راجہ داہر جو ہے وہ سندھ کا حکمران تھا. his capital was at دیبال. اس کا جو دارالحکومت تھا وہ دیبال تھا. حجاج بن یوسف demanded the captives be released and the guilty pirates punished. حجاج بن یوسف نے مطالبہ کیا کہ جتنے بھی قیدی ہیں انہیں رہا کیا جائے اور جتنے بھی مجرم ہیں, مجرم پائریٹس یعنی کہ جو ڈاکو تھے لوٹنے والے, ان سب کو سزا دی جائے. راجہ داہر ریفیوزڈ. راجہ داہر نے انکار کر دیا. حجاج sent his 17-year-old nephew. حجاج نے اپنا 17 سالہ بھتیجا بھیجا محمد بن قاسم to lead a campaign against داہر, اور محمد بن قاسم کو اس نے کمپین کے لیے داہر کے خلاف جو ہے وہ بھیجا. محمد بن قاسم was one of the most capable generals of his time. محمد بن قاسم جو ہے اس وقت کے قابل ترین جنرلز میں سے ایک تھا. He and the cavalry marched by land through بلوچستان. وہ اور اس کی جتنی بھی heavy military engines, منجنیق and catapult that could throw large stones and army supplies came by sea. بھاری جو ملٹری انجنز تھے, منجانیک اور کیٹاپلز, یہ وہ والے آلات ہوتے ہیں جس کے ذریعے کہ پتھر پھینکے جاتے ہیں. دیٹ کوڈ تھرو لارج اسٹون, وہ بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ پھینکتے تھے. اینڈ آرمی سپلائز, اور آرمی کو مہیا کیے جاتے تھے کیم بائی سی, سمندری راستے سے. محمد بن قاسم captured دیبال after a long siege. محمد بن قاسم نے لمبی جدوجہد کے بعد جو ہے وہ دیبال پر قبضہ کر لیا. The Muslim prisoners who had been captured were released. مسلم پریزنرز, مسلمان جتنے بھی قیدی تھے who had been captured, جنہیں کہ قید کیا گیا تھا, were released, وہ سارے رہا ہو گئے تھے. From there he advanced to the north and east. From there he advanced to the north and east. اس کے بعد جو ہے اس نے شمال اور مشرق کی طرف کا رخ کیا. He easily gained control of Sindh. اس نے بڑی آسانی سے سندھ پر جو ہے وہ کنٹرول کیا. راجہ داہر was killed at the battle of جایور. راجہ داہر جو ہے وہ جایور کی جنگ میں جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا. ملتان fell when محمد بن قاسم conquered with Minjaniks the fort of Multan where the Raja had locked himself. ملتان fell, ملتان کی حکومت جب گرا دی گئی when محمد بن قاسم conquered with the Minjanik, اور محمد بن قاسم نے منجنیک کے ساتھ جو ہے وہ فتح کیا ملتان کو. the fort of Multan, ملتان کا قلعہ, where the Raja had locked himself, جہاں پر راجہ داہر نے خود کو جو ہے وہ لاک کیا ہوا تھا, قید کیا ہوا تھا. He had a tough fight to gain victory over سہوان. یہ جو ہے ایک بڑی مشکل لڑائی تھی فتح حاصل کرنے کے لیے سہوان پر. After this, Sindh and West Punjab had Muslim rule for nearby 300 years. اس کے بعد سندھ اور ویسٹ پنجاب, مغربی پنجاب میں had Muslim rule, مسلمانوں کی حکمرانی تھی for nearby 300 years, تقریباً 300 سال تک. ایز اے رولر, ایک حکمران کی حیثیت سے, محمد بن قاسم گیو ریلیجیس, محمد بن قاسم نے مذہبی گورنمنٹ جو ہے وہ دی لوگوں کو. پیپل ور ٹیکسڈ آن اینڈ نان فریڈم ٹو ہز سبجیکٹس. پیپل ور ٹیکس, لوگوں پر ٹیکس لگائے گئے, اینڈ نان فریڈم ٹو ہز سبجیکٹس, اور جتنے بھی غیر مسلم تھے وہ سب اب اس کی اپنی رعایا میں شامل ہو گئے تھے. ہی واز اے جسٹ رولر, وہ ایک انصاف پسند حکمران تھا. مسلمز ہیڈ ٹو پے جزیہ, مسلمانوں کو جزیہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا تھا. ٹیکس, ایک ایسا ٹیکس فار نان, جو کہ نان مسلمس کے لیے, who set up an efficient system of Muslims, جو کہ مسلمانوں کا اپنا ایک نظام تھا. جی کلاس, تو نیکسٹ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ چیپٹر نمبر 2, محمود آف غزنی. A Turkish Muslim, ایک ترکی کا مسلمان, سبکتگین is said to have founded the Ghaznavid Empire. سبکتگین جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے غزنوی کی سلطنت جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی. The capital was in غزنی, اس کا دارالحکومت جو ہے وہ غزنی تھا. A city in افغانستان, اور افغانستان کا ایک شہر.
His son, اس کا بیٹا محمود غزنی 971 AD to 1030 AD expanded his father's empire. اس کا جو بیٹا تھا محمود غزنوی، جس نے 971 عیسوی سے لے کر 1030 تک جو ہے اپنے باپ کی سلطنت کا پھیلاؤ کیا ٹو ایران میں، افغانستان میں اینڈ نارتھ ویسٹ پاکستان، اور شمال مغرب جو پاکستان تھا وہاں پر، اینڈ انڈیا اور ہندوستان میں. He was also known، وہ مشہور بھی تھا as the sword of Islam، اسلام کی تلوار کی حیثیت سے. It is said، یہ کہا جاتا ہے، he vowed to spread Islam in the non-Muslim population of the Indian subcontinent. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسلام کو پھیلائے گا نان مسلم پاپولیشن، جو مسلمان آبادی نہیں ہے، یعنی کہ غیر مسلم آبادی کے اندر اسلام کو پھیلائے گا آف دا انڈین سب کانٹیننٹ، برصغیر پاک و ہند میں. He destroyed countless Hindu temples، اس نے بے شمار ہندوؤں کے مندر جو ہیں وہ تباہ کیے، اینڈ آئیڈلس، اور بتوں کو تباہ کیا، انکلوڈنگ دیٹ آف ادر ریلیجز، جس میں کہ دوسرے مذاہب بھی شامل تھے. It is popularly believed، یہ جو ہے بہت زیادہ اس بات پر یقین کیا جاتا ہے، he raided the Indian subcontinent 70 times، کہ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے. He carried away immense treasure، اور وہ وہاں سے بے شمار خزانہ لایا، انکلوڈنگ گولڈ، جس میں کہ گولڈ سونا شامل تھا، اینڈ جیولز، اور جیولری شامل تھی، بیک ود ہم، جو وہ اپنے ساتھ واپس لے کے گیا. When he captured لاہور، جب اس نے لاہور پر قبضہ کیا، its name was changed to محمود پور، تو اس کا نام لاہور سے محمود پور رکھ دیا گیا بدل کر. His most famous raid is said to be of the temple of Somnath in Gujarat 1024 AD. اس کا مشہور جو حملہ تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سومناتھ کا مندر تھا جو کہ گجرات میں ہے، اور 1024 پہ اس نے حملہ کیا تھا اس پر. After intense opposition، بہت زیادہ مخالفت کے بعد، he smashed the idol in the temple and took away great wealth، اس نے جتنے بھی بت تھے ان سب کو توڑ دیا اور بہت بڑی دولت جو ہے وہ لوٹ لی. Legacy. Mahmud of Ghazni was a major reason for the spread of Islam. For the spread of Islam in the area during that period. Mahmud of Ghazni was a major reason، ایک بہت بڑی وجہ تھی for the spread of Islam، اسلام کے پھیلانے میں، in the area، اس علاقے میں، during the period، اپنے دور کے دوران، اپنے اس پیریڈ کے دوران جو ہے محمود غزنی نے سب سے زیادہ اسلام کو پھیلایا. He loved books، وہ کتابوں سے پیار کرتا تھا، and gave honor to learned men، اور عالم لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے عزت دیا کرتا تھا. He built universities, palaces and grand mosques in his capital، اس نے اپنے دارالحکومت میں بہت زیادہ یونیورسٹیاں، محل اور بڑی بڑی مسجدیں جو ہیں وہ تعمیر کروائی. He filled his court with artists and poets as he was also a patron of the arts. اس نے جتنی بھی عدالتیں تھیں ان سب کو فنکاروں کے ساتھ بھر دیا اور شاعروں کے ساتھ بھر دیا، کیونکہ وہ خود ایک آرٹ کا جیتا جاگتا نمونہ تھا. The capital Ghazni became one of the greatest city in the Islamic world، اور دارالحکومت غزنی جو تھا وہ اسلامی دنیا میں ایک سب سے عظیم ترین شہروں میں شمار کیا گیا. Wealth، دولت. The Silk Route، سلک راستہ جو ہے یہ ایک سڑک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، سلک روٹ یعنی کہ اس سڑک کا نام ہے. ون آف دا موسٹ فیمس اینسینٹ ٹریڈ روٹس، یہ جو ہے مشہور قدیم قسم کے جو تجارتی راستے ہیں ان میں ایک تھا. وینٹ اکراس پارٹ آف دا غزنویڈ امپائر، جو کہ غزنوی امپائر کو جو ہے وہ کراس کرتا ہوا جاتا تھا. دے ٹیکس دا مرچنٹس ٹریولنگ تھرو دس روٹ، اس نے جو ہے وہ تاجروں کے اوپر، سوداگروں کے اوپر ٹیکس لگائے ٹریولنگ تھرو دس روٹ، جب وہ اس راستے سے جو ہے وہ سفر کرتے تھے. The Ghaznavid also demanded tributes from the Indian Rajas، غزنوی جو ہیں وہ مطالبہ کیا کرتے تھے انڈیا کے راجاؤں سے. They also traded in good themselves، اور وہ پھر بذات خود ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے سامان کی. These reasons combined with their raids into the Indian subcontinent made them very wealthy، اور جتنی بھی یہ وجوہات تھیں ان کو ملانے کی with the raids، حملوں کی into the Indian subcontinent، برصغیر پاک و ہند میں جتنے بھی حملے ہوتے تھے وہ راجا جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اینڈ میڈ دیم ویری ویلتھی، اور یہ ساری چیزیں انہیں بہت زیادہ دولت مند بنا دیتی تھی. تو کلاس
क्लास आपके ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इस यूनिट नंबर 2 है, इसके चैप्टर नंबर 1 अरब अराइव्स और इसका चैप्टर नंबर 2 जो है महमूद ऑफ गज़नी, ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम आपको इसकी एक्सरसाइज करवाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लास अरब अराइव्स जो हैं इसकी हम लोग अब करते हैं एक्सरसाइज। इसमें आंसर दी क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके करेक्ट आंसर्स जो हैं ऑप्शंस में वो सबसे पहले कर लेते हैं। द फर्स्ट मॉस्क प्रॉबेबली इन द सब कॉन्टिनेंट वाज क्यामान जुम्मा इन केरला, कधार जुम्मा इन खालिस्तान, फिर उसके बाद है चालगिस जुम्मा इन कोलकाता और कुरामान जुम्मा इन केरला। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है कुरामान जुम्मा इन केरला। ये मस्जिद जो है ये आबाद की गई थी, बनाई गई। एट द टाइम ऑफ अराइविंग इन द सब कॉन्टिनेंट मोहम्मद बिन कासिम वाज डैश ईयर्स ओल्ड। बरसगीर पाको हिंद में आमद के वक्त मोहम्मद बिन कासिम की उम्र थी 16, बी 17, सी 18 और डी 19। तो ये है 16 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद नेक्स्ट, जिजिया इज़ अ डैश फॉर नॉन मुस्लिम्स, टैक्स, बी गिफ्ट, सी सैलरी, डी पनिशमेंट। और ये था टैक्स। नंबर 4, द एक्सपीडिशन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम कोयटा एंड वेस्ट पंजाब, बी सिंध एंड पंजाब, सी सिंध एंड वेस्ट पंजाब, डी सिंध एंड पेशावर, सिंध एंड वेस्ट पंजाब। उसके बाद है ट्रू फॉल्स, सी ऑप्शन। अंडर मोहम्मद बिन कासिम्स रूल्स हिंदूज वर टोल्ड टू बिकम मुस्लिम, हिंदूज वर टोल्ड टू बिकम मुस्लिम। ये है रॉन्ग। देयर वॉज एन इफिशिएंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, टिक। देयर वॉज नो टैक्सेस, क्रॉस। देयर वॉज क्रुएल्टी एंड इनजस्टिस, क्रॉस। Our religious were free to practice, tick. And the next is answer the question to elaborate the personality of Muhammad bin Qasim. Name: Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim. Write about his military genius. He was one of the most capable general. He was one of the most capable generals of his time. He conquered Sindh. He conquered Sindh. मोहम्मद बिन कासिम की पर्सनालिटी के बारे में लिख रहे हैं। He was as a ruler. He was just ruler. He was a just ruler who set up an efficient system of government. G class. Detail his military expertise. He was a good horseman, He was a good fighter.
He was a good fighter and warrior. Circle the correct answer. E option. A manjanik is a sword, a catapult, a rifle. A catapult. Raja Dahir was the ruler of Sindh, ruler of Punjab and ruler of Bengal. تو یہ تھا ruler of Sindh. Hijaz bin Yusuf was the governor of Persia, governor of Persia, B governor of Iran or governor of Iraq. یہ تھا governor of Iraq. People of the subcontinent knew A iron smelting, copper smelting, silver smelting. تو یہ تھا iron smelting. In which manner was the fort of Multan conquered? آنسر ہے اس کا راجا آف ملتان راجا آف ملتان locked himself in the fort of Multan, in the fort of Multan. Muhammad bin Qasim used Minjaniks to conquer the fort of Multan. جی کلاس. تو یہ تھی اس کی ایکسرسائز. اب ہم کرتے ہیں اس کے کوشچن آنسرس. Question answers. Chapter number 2. Chapter number 1. Arabs arrive. Answer the questions. Question number 1. Why did Mahmud How did Islam spread? Through the Arab traders and merchants. And the answer is Arab traders had peaceful contact with the people of the Indian subcontinent from
probably as early as the 7th century. The Arab merchants and traders were very Islam's first contact, and therefore the spreaders of Islam in the Indian subcontinent. G class. Next, question number 2. In which manner question number 2. In which manner did Islam affect the local people of the subcontinent? وہ کون سے علاقات تھے جو کہ عام لوگوں کو برصغیر پاک و ہند کے عام لوگوں کو اسلام کے ذریعے متاثر کروائے گئے؟ اسلام greatly affected the life of the people. اسلام نے برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کی زندگیوں کو بہت زیادہ متاثر کیا. Muslims did not believe in a caste system. مسلمان جو ہے وہ ذات پات کے نظام پر یقین نہیں رکھتے تھے, which was very important in Hindu belief, جو کہ ہندو عقیدے میں بہت زیادہ اہم تھا. The Muslims retained their social, legal and administrative fabric to a great extent. مسلمانوں نے اپنا معاشی, قانونی اور انتظامیات جو تھے جتنے بھی تھے ان کو بہت حد تک وسیع کیا, پھیلایا. Question number 3. What was the Minjanik? How do you think it? How do you think it looked? Draw it in your exercise copy. Draw it in your exercise copy. Minjanik was a heavy military engine that. Answer is Minjanik was a heavy military engine that could throw large stone. So class, یہ آپ کا جو ہے چیپٹر نمبر 1 عرب ارائیوز, اس کے کوشچنز آنسرز جو ہیں مکمل ہو چکے ہیں, اس کی ایکسرسائز بھی مکمل ہو چکی ہے. اب ہم کرتے ہیں نیکسٹ محمود آپ غزنی. محمود آپ غزنی کی ایکسرسائز جو ہے یہ اب ہم کرتے ہیں. جی, تو اس میں ہم لوگ سب سے پہلے کرتے ہیں اس کے کوشچن آنسرز.
Unit number 3. Unit number 3. Unit number 3. Chapter number 2. Mahmud of Ghazni. Mahmud of Ghazni. Answer the questions. Answer the questions. Answer the questions. Question number 1. Why did Mahmud of Ghazni raid the subcontinent? Raid the subcontinent to so many times? It is said he bored. Answer is, it is said to be he bored to spread Islam in the non-Muslim population of the Indian subcontinent. He destroyed countless Hindu temples and idols. He raided the Indian subcontinent 17 times. G. Why did Mahmud of Ghazni raid the subcontinent so many times? महमूद गज़नवी ने बरसगीर पाक व हिंद में क्यों बहुत ज़्यादा दफ़ा हमले किए? इट इज़ सेड, ये कहा जाता है दैट ही वोट टू स्प्रेड इस्लाम, कि उसने अपने आप से वादा किया था कि वो इस्लाम को फैलाएगा इन द नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिमों में, ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर पाक व हिंद की नॉन मुस्लिम आबादी में जो है वो इस्लाम को फैलाएगा. ही डिस्ट्रॉयड काउंटलेस हिंदू टेम्पल्स, उसने बेशुमार हिंदुओं के मंदिरों को तबाह किया, एंड आइडल्स और बुतों को. ही रेडेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स, उसने हिंदुस्तान में 17 हमले किए. Question number 2. What happened in 1024 AD? What happened in 104 AD? 1024 ईस्वी में क्या हुआ? His most famous raid is said to be of Somnath in Gujarat. 104 AD 24 AD. After intense opposition
After intense opposition, he smashed the idol. He smashed the idol in the temple. In the temple, and took away great wealth. And took away great wealth. What happened in 1024 AD 1024 ईस्वी में क्या हुआ? His famous raid is said to be, उसके बहुत मशहूर हमले के बारे में कहा जाता है अब सोमनाथ इन गुजरात, जो कि गुजरात में था सोमनाथ का मंदिर. After intense opposition, शदीद मुखालफत के बाद, he smashed the idol in the temple, उसने जितने भी मंदिर के अंदर बुत थे उनको तोड़ दिया. And took away great wealth, और बहुत बड़ी दौलत जो है वो ले ली. Question number 3. How did Mahmud of Ghazni contribute towards art? Contribute towards art, literature, and architecture. He loved books. Answer is he loved books and gave honor to learned men. And gave an honor to learned men. He built universities. He built universities, palaces, and grand mosques. And grand mosque in his capital. He filled his court with artists and poets, as he was also a patron of the art. How did Mahmud of Ghazni contribute towards art, literature and architecture? कैसे जो है वो महमूद गज़नवी ने आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर की तरफ जो है वो रुझान किया. ही लव बुक्स, वो किताबों से मोहब्बत करता था. एंड गेव ऑनर टू लर्न मैन, और आलिम लोगों को, आलिम आदमियों को जो है वो बहुत ज़्यादा इज्जत देता था. ही बिल्ड यूनिवर्सिटीज़, उसने यूनिवर्सिटियाँ तमीर की, पैलेसेस, महल तमीर किए. एंड ग्रैंड मॉस्क, और बड़ी बड़ी मस्जिदें इन हिज कैपिटल, अपने दारुल हुकूमत में. ही फिल्ड हिज कोर्ट विद आर्टिस्ट, उसने अपनी अदालत को जो है, अपनी कोर्ट को जो है वो आर्टिस्टों से, फनकारों से भर दिया. एंड पोइट्स, एज ही वॉज आल्सो अ पैट्रन ऑफ द पोइट आर्ट, और उसने जो है वो अपने दरबार को जो है फ़नकारों और शायरों से भर दिया, क्योंकि वो खुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा आर्ट का, फ़न का शौकीन था. Question number 4. Explain the reasons for the wealth. Explain the reason for the wealth.
of the Ghaznavid Empire. The Silk Route, answer is the Silk Route one of the most famous ancient trade went across part of the Ghaznavid also demanded tributes from the Indian Rajas. Their raids into the Indian subcontinent made them very wealthy. Ji class, explain the reason of the fall of the Ghaznavid Empire. غزنوید امپائر کی جتنی بھی دولت تھی اس کی وجہ بتائیں کہ اس سلطنت میں دولت جو ہے وہ کیسے آئی. دا سلک روٹ, سلک یہ ایک شاہراہ کا ایک سڑک کا نام ہے. سلک کا راستہ ون آف دا موسٹ فیمس اینشینٹ ٹریڈ روٹس, یہ جو ہے یہ مشہور قسم کے جتنے بھی تجارتی راستے تھے ان میں سے ایک تھا. وینٹ اکراس پارٹ آف دا غزنوید آلسو, جو کہ غزنوی کے راستے سے ہو کر گزرتا تھا. غزنوی آلسو ڈیمانڈیڈ ٹریبیوٹس فرام دا انڈین راجاز. غزنوی جو ہے وہ انڈیا کے جتنے بھی راجا تھے ان سے جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کرتا, اس کا مطالبہ کرتا. دیئر ریڈس انٹو دا انڈین سب کانٹیننٹس, اور ان کے جو حملے تھے بر صغیر پاک و ہند میں میڈ دم ویری ویلتھی, وہ سارے کے سارے انہیں جو ہے وہ دولت مند بنا دیتے تھے. جب وہ ان پر حملہ کرتا تھا یا پھر جب وہ اس سلطنت سے اس روٹ سے گزرتے تھے تو وہ جو ہے وہ ان سے اس کا معاوضہ لیا کرتا تھا. تو کلاس یہ جو ہے اس کے کوشچن آنسر مکمل ہو چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز میں کوشچن آنسر مکمل کرنے کے بعد فلنگ دا بلینکس. محمود آف غزنی واز آلسو known as a sovereign of Islam. ٹھیک ہے. He invaded the subcontinent 17 times. اس نے 17 بار جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند میں حملے کیے. The Silk Route is a trade route. سلک روٹ جو ہے وہ ایک تجارتی راستہ تھا. His father was, اس کا باپ جو ہے وہ سبکتگین تھا. The capital of the Ghaznavid Empire was in غزنی. جی کلاس, تو یہ جو ہے اس کے فلنگ دا بلینکس یہ مکمل ہو چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کے فائنڈ اینڈ سرکل دا ورڈس ان دا پزل آفٹر اسٹڈنگ دا کلوز فار ایچ ورڈس. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اکراس اور ڈاؤن جو ہے وہ آپ نے پزل وغیرہ جو ہیں وہ ڈھونڈنے ہیں. تو اس میں ہم لوگ ایک لفظ کر رہے ہیں لرنڈ. جی نیکسٹ ہوگا ہمارا
آئیڈلس. یہ تھوڑا سا مجھ سے لائن نہیں لگتی اس کی. اس کے بعد ہے سورڈ. جی. اس کے بعد ہے سومناتھ. سومناتھ. جی. اب اس کے بعد ہے سومناتھ کے بعد کوٹ. کوٹ کہاں ہے؟ یہ رہا. کوٹ. کوٹ کے بعد کیپٹل. کیپٹل. تو یہ جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ پیج پر. نیکسٹ ہمارا کیا ہے؟ آپشنس دی گئی ہوئے ہیں. فرام دا باکس بلو چوز دا کریکٹ آنسر ڈیڈ رائٹ اٹ ان دا گیون اسپیس. جو ہم لوگوں نے آپ کو باکسز دیے ہوئے ہیں اس میں جتنے بھی آنسرس وغیرہ کریکٹ ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دا نیم آف لاہور واز چینج ٹو. لاہور کا جو نیم تھا وہ چینج کر کے کیا رکھا گیا تھا؟ محمود پور. غزنی بیکم ون آف دا گریٹسٹ سٹی آف دا. غزنی جو ہے وہ بڑا شہر تھا کس کا؟ آرٹ اینڈ سائنس، ویسٹرن ورلڈ، اسلامک ورلڈ، منی ٹریجر، محمود پور، غازی پور، ٹیمپلز اینڈ آئیڈلس یا پھر ہومز اینڈ بلڈنگس. تو یہ تھا اسلامک ورلڈ کا. اسلامک ورلڈ کا. پھر اس کے بعد ہے محمود آف غزنی کیریڈ اوے ود دیم. اپنے ساتھ کیا لے کر آیا تھا؟ منی. ہی ڈسٹرائڈ. اس نے تباہ کیے ٹیمپلز اینڈ آئیڈلس. پھر اس کے بعد محمود آف غزنی واز اے پیٹرن آف آرٹ. جی کلاس. تو یہ جو تھا محمود آف غزنی چیپٹر جو ہے آپ کا یہ مکمل ہو چکا ہے. یونٹ نمبر 3 کا چیپٹر نمبر 2 جو ہے اس کی ایکسرسائز وغیرہ اور بھی باقی جتنی چیزیں تھیں وہ سب کچھ اس کا مکمل کروایا جا چکا ہے. اوکے کلاس. اللہ حافظ. جی کلاس. یونٹ نمبر 4 چیپٹر نمبر 2 دا تغلق ڈائنیسٹی. تغلق کا خاندان. There was a great confusion after the death of Alauddin Khalji and the fall of the Khalji dynasty. There was a great confusion. ایک بہت بڑی پریشانی تھی after the death of Alauddin Khalji. علاؤدین خلجی کی موت کے بعد and the fall of the Khalji dynasty. اور خلجی خاندان جو تھا اس کی حکومت کے گرنے کا. غیاث الدین تغلق واز اپوائنٹڈ. غیاث الدین تغلق جو ہے وہ مقرر ہوا ایز سلطان بائی دا نوبلز. کچھ معززین کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک سلطان کی حیثیت سے مقرر ہوا. ہی واز این اولڈ مین. وہ ایک بوڑھا آدمی تھا. ہو ٹک پاور ان اے ٹائم آف کرائسس. جس کے پاس جس نے طاقت لی ان اے ٹائم آف کرائسس. بحران کے وقت میں، ایسے وقت میں اسے یہ طاقت ملی، یہ عہدہ ملا جب ملک جو ہے وہ ایک بحران سے گزر رہا تھا. بٹ ہی پرووڈ ٹو بی ویری اسٹرانگ. لیکن وہ بہت زیادہ مضبوط ثابت ہوا. He ruled from 1321 AD to 1325 AD. اس نے 1321 عیسوی سے لے کر 1325 عیسوی تک جو ہے وہ حکومت کی. He was then the governor of Punjab. اور پھر وہ پنجاب کا گورنر بنا. غیاث الدین تغلق conquered Bengal and successfully handled a revolt in Bengal. غیاث الدین تغلق نے جو ہے وہ رنگال کو فتح کیا اور کامیابی کے ساتھ جو ہے اس نے بنگال پر بھی قبضہ کر لیا. He believed. وہ یقین کرتا تھا that the most important power of a country was its military power. کہ کسی بھی ملک کی سب سے اہم طاقت جو ہے اس کی ملٹری طاقت ہے، یعنی کہ اس کی فوجی طاقت ہے. اب ہم آتے ہیں محمد تغلق کی طرف. A
Upon Ghiyasuddin's death in 1325 AD 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन की मौत पर his son मोहम्मद तुगलक became सुल्तान, उसका बेटा जो है मोहम्मद तुगलक जो है वो सुल्तान बना. He was a brilliant man, वो एक ज़हीन आदमी था, who had immense knowledge of various subjects, जिसके पास के बहुत ज़्यादा मज़ामीन का इल्म था. He put down rebellions in मुल्तान and सिंध. उसने मुल्तान और सिंध को जो है सिंध को अपने कब्ज़े में लिया और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बिल्स जो हैं वो बनाने शुरू किए. In 1329 AD he defeated a Mongol invasion in the death battle of Kellanur. 1329 ईस्वी में उसने मंगोलों को शिकस्त दी और उनके हमले को जो है वो कैलानोर की जंग में जो है वो ख़त्म किया. He successfully extended the empire into Central Asia. उसने कामयाबी के साथ जो है वो अपनी सल्तनत को एशिया के मरकज़ तक फैलाया. But he lost many provinces. लेकिन उसने बहुत से सूबे जो हैं वो खो दिए. The notable ones being Deccan and Bengal, जिसमें सबसे ज़्यादा उसका मुमताज़ सूबा था दक्कन और बंगाल का. महमूद तुगलक्स brilliance inspired many administrative reforms. महमूद तुगलक के जो इंतज़ामी मामलात थे वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे. 5 ambitious projects that he undertook were, उसके 5 projects जो हैं वो नीचे दिए गए हैं. नंबर 1, taxation in Doab. The tax was raised above 50% from that the time of अलाउद्दीन खिलजी. टैक्स जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दौर में 50% से ऊपर जो है बढ़ाए गए. People faced a tough time and started leaving their homes. लोगों ने जो है वो एक मुश्किल वक्त का सामना किया और अपने घरों को छोड़ना शुरू कर दिया. Transfer of capital. The capital was shifted from Delhi to दौलताबाद and then back again. कैपिटल दारुल हुकूमत जो है वो दिल्ली से दौलताबाद में शिफ्ट किया गया और फिर उसके बाद वापस जो है वो दौलताबाद रखा गया. दिस कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू द रॉयल एक्सचेकर. ये जितनी भी वजह थी ये बहुत ज़्यादा पैसे का ज़िया थी जो कि शाही खजाने से जा रहा था. इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी. अब टोकन करेंसी को मुतारिफ करवाना. द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर काइंस तांबे के जो सिक्के हैं उनको मुतारिफ करवाया गया विद द सेम वैल्यू उसी इकदार से एज सिल्वर काइंस जो कि सिल्वर के सिक्के की थी. यानी कि सिल्वर के सिक्के की जो वैल्यू थी उसी वैल्यू पर जो है वो कॉपर का कॉइन जो है वो भी बनाया गया. क्रिएटेड कन्फ्यूजन फॉर द पीपल, जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बना. फोर्जरीज टुक प्लेस. फोर्जरीज जो हैं वो रखी गई. पीपल रेजिस्टेड यूजिंग द कॉपर कॉइन्स. लोगों ने जो है वो कॉपर कॉइन्स से को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया. दे हैड टू बी विथड्रॉ और उन्होंने इसे निकाल दिया. प्रपोज्ड खुरासान एक्सपेडिशन. Proposed Khurasan expedition. The Sultan was keen to conquer Khurasan, Persia. सुल्तान जो है वो खुरासान पर्शिया को फ़तह करने का बहुत ज़्यादा शौकीन था. For this, इसके लिए he raised to a huge army. उसने अपनी बड़ी आर्मी जो है वो उसको बढ़ाना शुरू कर दिया. Which was far above the usual requirements, जो कि उसकी requirements पर उनकी ज़रूरियात पर पूरी उतरती थी. The soldiers were paid salaries. जितने भी soldiers थे, सिपाही थे, उनकी जो सैलरियाँ हैं वो मुकर्रर की गई. In the end, सबसे आखिर पर the expedition was abandoned. मुहिम जो है वो उसका इख्तिताम किया गया, वो ख़त्म हो गई. The now employed soldiers become discontented and frustrated. और अब जितने भी उसके बेरोज़गार सिपाही थे वो सब के सब गैर मुतमिन और परेशान थे. The Karachil expedition. The aim of दिस प्रोजेक्ट इस मकसद के लिए was to gain military control over the कराचील रीजन. वो ये था कि मिलिट्री का कंट्रोल जो है वो कराचील के इलाके में किया जाए. The difficult circumstances and terrain led to the death of many soldiers. मुश्किल हालात and terrain और इलाके के जितने भी सिपाही थे वो उन सब की मौत का सबब बना. There was a tremendous loss of resources. और ये जो है वो बहुत ज़्यादा ज़राए का जो है वो नुकसान था. When this expedition failed, जब ये मुहिम जो है वो नाकाम हो गई तो इसमें इसके बहुत ज़्यादा सिपाहियों की वफ़ात भी हो गई, उनकी डेथ भी हो गई और इसके अलावा जो है वो रिसोर्सेज का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. It is believed, ये यकीन किया जाता था
that his project were correctly conceived, کہ اس کے جو منصوبے ہیں were correctly conceived, وہ صحیح طور پر پہنچتے تھے as they were the solution to persistent problems, جیسے ہی کسی بھی قسم کی جو پرابلم تھی, جو مشکل تھی, اس کا مکمل طور پر جو ہے وہ حل تلاش کیا جاتا. یعنی کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے جتنے بھی پروجیکٹ تھے, منصوبے تھے, وہ مکمل طور پر پہنچ جاتے تھے جب بھی اس کی کسی بھی قسم کی مشکل کا جو حل ہے وہ تلاش کیا جاتا. بٹ they were badly executed, لیکن وہ بڑی بری طرح سے ختم ہوتا جا رہا تھا as the practical aspect was ignored, کیونکہ جتنے بھی عملی پہلو تھے ان سب کو نظر انداز کیا گیا. And after the initial failure, اب اس ابتدائی ناکامی کے بعد they were abandoned with very tragic results, اب یہ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے بڑے برے نتائج کی طرف پہنچے. فیروز شاہ تغلق was the next strong ruler of the Tughlaq dynasty. فیروز شاہ تغلق جو ہے وہ ایک اگلا مضبوط حکمران تھا تغلق خاندان کا. He was a cousin of محمد تغلق, اور وہ محمد تغلق کا کزن تھا. He was an able ruler, وہ ایک قابل حکمران تھا. Who stabilized the kingdom during his reign from 1351 AD to 1388 AD. He was an able ruler, وہ ایک قابل حکمران تھا جس نے کہ 1351 عیسوی سے لے کر 1388 عیسوی تک اپنے علاقے میں جو ہے وہ اپنے دور میں جو ہے وہ سلطنت قائم کی, حکومت قائم کی. He spent time and resources on making the life of the common man better. وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھی طریقے سے گزارتا اور ایسے ذرائع وسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتا جس سے کہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہوتی. At the end of Muhammad Tughlaq's reign, people were very unhappy and dissatisfied. At the end of Muhammad Tughlaq's reign, محمد تغلق کی حکومت ختم ہونے کے بعد اس کے دور کے اختتام پر people were very unhappy, لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ناخوش تھے and dissatisfied اور غیر مطمئن تھے. فیروز شاہ تغلق looked into these matters, especially economic and religious policies. فیروز شاہ تغلق جو ہے looked into these matters, وہ ان سارے معاملات کو دیکھتا, especially economic and religious policies, جس میں خاص طور پر اس کی معاشی اور religious مذہبی پالیسیاں شامل تھیں. Some of these reforms introduced by him were, کچھ جو ہے وہ ہم لوگ آپ کو ان سے متعارف کرواتے ہیں. Number 5, more crops were grown and taxed. It is believed more crops. Number 1, he imposed only 4 taxes. اس نے 4 قسم کے ٹیکسز کو متعارف کرایا. He abolished nearly 24 taxes. اس نے تقریباً 24 ٹیکس جو ہیں وہ ختم کیے. Jizya was imposed on Brahmins as well, who had been exempted by the previous sultan. جزیہ جو ہے اسے امپوزڈ کروایا گیا براہمین پر, جیسا کہ اس سے پہلے جو سلطان تھا اس نے بھی جو ہے اسے امپوز کیا, یعنی کہ اسے ختم کر دیا تھا, لیکن اس نے جزیہ جو ہے وہ دوبارہ لگایا. Number 2, officers or nobles could not offer gifts to the sultan. Officers اور جتنے بھی معززین تھے وہ سلطان سے تحفے تحائف جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے تھے. Number 3, many internal trade taxes, بہت زیادہ جو ٹیکسز ہیں were abolished, وہ ختم کیے گئے. This led to cheaper price of goods and more trade. اور یہ جتنی بھی ساری کوشش تھی وہ سامان کی اور زیادہ سے زیادہ تجارت کی باعث بنی. Number 4, فیروز کنسٹرکٹڈ کے 5 canals. فیروز نے جو ہے 5 قسم کی نہریں جو ہیں تعمیر کی. 150 wells were dug, 150 کنویں اس نے کھدوائے. 50 dams, 50 dams and 30 lakes, اور 30 جو ہیں ندیاں جو ہیں were constructed to store water. اس نے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے جو ہیں وہ بنوائی. This increased the area under cultivation. اب یہ جتنا بھی ایریا تھا یہ زراعت کے لیے جو ہے بہتر ثابت ہوا. More crops, اس میں زیادہ سے زیادہ فصلیں ہوگی. were grown, جو کہ زیادہ سے زیادہ فصلیں ہوگی. and taxed, اور ان پر ٹیکس لگایا گیا. Number 5, it is believed he constructed 300 cities. یہ کہا جاتا ہے, یہ یقین کیا جاتا تھا کہ اس نے 300 شہر جو ہیں with mosque, مسجدوں کے ساتھ بنوائے. colleges بنوائے, اس میں palaces, محل بنوائے. hospital, ہسپتال بنائے. public baths یعنی کہ عوامی غسل خانے. and gardens, اور باغات وغیرہ کو.
Number 6, he distributed a lot of money and land among saints and religious people. उसने जो है बहुत ज़्यादा पैसा और ज़मीन जो है वो औलिया अल्लाह और या मजहबी जितने भी लोग थे उनके नाम कर दी. Number 7, सिवाने खैरात डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश. सिवाने खैरात डिपार्टमेंट इदारा जो है वो उसने कायम किया, विच केयर्ड फॉर ऑर्फन्स, जो कि यतीमों की देखभाल करता था, उनका ख्याल रखता था, एंड अरेंज्ड फॉर मैरिजेस ऑफ पुअर मुस्लिम्स गर्ल्स, और जितनी भी गरीब मुसलमान लड़कियां थीं उनकी शादियों का इंतज़ाम जो है वो सिवाने खैरात इदारे में होता था. A charitable hospital दारुल शिफा खैराती हस्पताल जो है नियर दिल्ली, जो कि दिल्ली के करीब है, was established, कायम किया गया. He supported Islamic law and made them the basic principles in administration. उसने इस्लामी कानून जितने भी हैं उन सबको सपोर्ट किया, and then the basic principle in administration, और अपने इंतज़ामिया हुकूमत में जो है वो बेहतरीन असूल बनाए. He himself was well versed in Islamic law. वो बजाते खुद जो है बहुत अच्छी इस्लामी कानून की आयात जो हैं उन्हें जानता था. The privileges of qazis were restored, और फिर उसने काजियों के जितने भी हकूक़ थे उन सबको बहाल किया. फिरोज़ शाह तुगलक earned the admiration of his people. फिरोज़ शाह तुगलक ने जो है अपने लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ वसूल की. He established peace and order, और फिर उसने जो है वो अमन और सुकून जो है अपने मुल्क में कायम किया. His subject proposed under him, उसकी रियाया जो है उसके दौर में बहुत ज़्यादा खुशहाल रही. And there were weak successor after him and the Tughlaq dynasty came to an end. और फिर उसके बाद जो हैं उसके कमज़ोर जितने भी कामयाब लोग थे वो सारे के सारे आए, and the Tughlaq dynasty came to an end, और फिर तुगलक ख़ानदान का इख्तिताम जो है वो इस तरह से हुआ. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.